یوں تو اسلام کے ہر رخ میں اس قدر جاذبیت ہے کہ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچتی چلی گئی، لیکن مجھے سب سے زیادہ متاثر اسلام کے ان احسانات نے کیا جو بالخصوص عورتوں کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں۔ یورپ میں رہتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ اگرچہ مساوات مرد و زن کا بڑا پرچار ہے اور تعلیم و تہذیب اور روشن خیالی کے بلند دعوے عام ہیں، لیکن عملی طور پر عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ یورپین معاشرے میں ایک المیہ سے کم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق جرمنی سے ہے اور ان کا نام ہے مونا عبداللہ میکلاسکی۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ان کا تعارف، اس کے بعد ان کی داستان۔ محترمہ مونا عبداللہ میکالسکی کا تعلق جرمنی سے ہے۔ ان کا آبائی عیسوی نام انیتا ماریا میکلاسکی تھا۔ انہوں نے 15 جنوری 1976 عیسوی کو اسلام قبول کیا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں مغربی جرمنی کے سفارت خانے میں کونسل کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کے امام شیخ عبدالحلیم محمود کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک عرب مسلمان حضرموت کے عبداللہ عبید سے شادی کر لی۔ انہیں مسلمان ہونے پر فخر ہے اور انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلامی معاشرت میں ڈھال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایک شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ عظیم مسلم امہ کا ایک فرد بن جاتا ہے، پھر اسے اپنے دور جاہلیت کے کسی شعار سے کوئی واسطہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس سوال پر کہ آپ کے قبول اسلام کی کیا وجوہات ہیں اور اسلامی تعلیمات کے وہ کون سے پہلو ہیں جن سے متاثر ہو کر آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئی، انہوں نے کہا یوں تو اسلام کے ہر رخ میں اس قدر جاذبیت ہے کہ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچتی چلی گئی، لیکن مجھے سب سے زیادہ متاثر اسلام کے ان احسانات نے کیا جو بالخصوص عورتوں کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں۔ یورپ میں رہتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ اگرچہ مساوات مرد و زن کا بڑا پرچار ہے اور تعلیم و تہذیب اور روشن خیالی کے بلند دعوے عام ہیں، لیکن عملی طور پر عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ یورپین معاشرت میں ایک المیہ سے کم نہیں۔ ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کی حیثیت سے معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں جو ان مرد کے ہاتھوں میں محض کھلونا ہے، اور جب وہ اپنا حسن و جمال کھو کر ادھیڑ عمری میں داخل ہوتی ہے تو گویا ساری توجہات سے بھی محروم ہو جاتی ہے اور بعد کی ساری زندگی وہ ذہنی مریضہ بنی رہتی ہے۔ چند سال پہلے تک تو اسے جائیداد میں حصہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح میں نے پڑھا کہ ایک زمانے میں چینی عورت کو نفرت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اسے منحوس جان کر گھر کے افراد سے بھی چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی تکمیز سلوک روا رکھا جاتا تھا اور منوق کی تعلیم کے مطابق اسے بدی ہی کا دوسرا رخ قرار دیا جاتا تھا۔ اسے کسی نوعیت کے حقوق حاصل نہیں تھے اور وہ باپ، خامند اور اپنے بچوں کی کنیز اور خدمت گزاری کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ رومیوں کی تہذیب میں بھی عورت کی حیثیت ایک کھلونے یا ڈھور ڈنگر سے زیادہ نہیں تھی۔ خامند کو پورا حق حاصل تھا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر وہ اپنی بیوی کو کڑی سے کڑی سزا دے ڈالتا، حتیٰ کہ اسے قتل تک کر ڈالتا، اور اس معاملے میں اس پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ غرض طلوع اسلام سے قبل دنیا بھر میں عورت بدترین قسم کی مظلومیت اور قسم پرستی کی زندگی گزار رہی تھی اور کوئی اس کا ہمدرد و پاسبان نہ تھا، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی اور بنی نوع انسان کو قرآن و سنت کی صورت میں عظیم نعمت حاصل ہوئی تو دیگر مظلوم طبقوں کی طرح عورت بھی ظلم و عدوان کے اندھیروں سے نکل آئی، بلکہ اسے ہی سب سے زیادہ عزت و تکریم کے قابل سمجھا گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اس اعتبار سے عورتوں کے عظیم ترین محسن ہیں کہ انہوں نے اس مظلوم طبقے کے غصب شدہ حقوق بحال کرائے اور اسے خصوصی حیثیت عطا کی گئی۔
ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کا رشتہ بے حد محترم قرار دیا گیا۔ چنانچہ اسلام دنیا میں پہلا مذہب ہے جس نے عورت کے احترام اور آزادی کا چارٹر پیش کیا اور اس آزادی کو باقاعدہ تحفظ دیا۔ اسلام نے عورت کو ہر شعبہ حیات میں خصوصی رعایات اور حقوق عطا کیے اور ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے اس کی جو عزت افزائی کی، دنیا کے دیگر مذاہب اور دوسری تہذیبوں میں اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی ظلم و ستم کا وہ لامتناہی سلسلہ ختم کر دیا گیا جو عورت کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ عورت کے بارے میں تمام توہمات باطل قرار دیے گئے، نخوست کے بجائے اسے برکت و رحمت کی علامت قرار دیا گیا۔ اسے انسانی سطح پر مرد کے برابر حقوق عطا کیے گئے، ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی گئی، بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بحیثیت کی ضمانت قرار دیا گیا، اسے والدین، بھائیوں اور بیٹوں کی جائیداد میں اسے باقاعدہ حصہ دار بنا دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو حقوق و مراعات عورت کو اسلام نے عطا کیے ہیں، ان کی مثال موجودہ دنیا کے کسی تمدن یا مذہب میں ہرگز نہیں ملتی، اور جو عزت افزائی صنف نازک کی اسلام کرتا ہے، اس کا اشیر بھی کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ جب میں نے اسلام اور دیگر مذاہب کا اس حوالے سے تقابلی موازنہ کیا اور یورپ میں اپنی آنکھوں کے سامنے عورت کی مٹی پلید ہوتے دیکھی تو اسلام کی عظمت، حقیقت پسندی اور انصاف کی قائل ہو گئی اور اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی؟ یوں لگا جیسے مجھے نیا جنم مل گیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں سچی مسرت، طمانینت اور سکون کے ایسے احساس سے آشنا ہوئی جس سے گزشتہ زندگی میں محروم تھی۔ اسلام کی صورت میں مجھے گویا کھوئی ہوئی دولت مل گئی، چنانچہ میں اس سے والہانہ طور پر وابستہ ہو گئی۔ اپنی عادت و اطوار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بدل ڈالا، لباس کی اصلاح کی اور اپنے آپ کو نماز 5 وقتہ کا پابند بنا لیا۔ اللہ کے فضل سے آج اسلام مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ان کا مستقبل کا کیا پروگرام ہے، مس مونا عبداللہ نے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میں تمام عمر بنگلہ دیش ہی میں بسر کر دوں۔ یہ اگرچہ ایک غریب ملک ہے اور یورپ جیسی سہولتیں یہاں میسر نہیں ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ اس اسلامی ملک کی معاشرت مجھے بہت پسند آئی ہے۔ یہاں کے ماحول میں سادگی ہے، خلوص ہے، گرم جوشی اور اتفاق ہے، اور یہ نعمتیں جرمنی میں بہت ناپید ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں کی فضا پر دینداری کا غلبہ ہے۔ اس لیے میں اس ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد بھی بنگلہ دیش ہی میں مقیم رہنے کو ترجیح دوں گی۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تب کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔